رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان، صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹائم ٹی وی کینیڈا سے میں بطول زہرا پروگرام پیام قرآن میں سورہ قدر کی تفسیر لے کے حاضر ہوں۔ بنا کسی دیر کے چلتے ہیں اپنی مہمان کی طرف، ہماری اسکالر، ہماری ساکرہ، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کے ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ جاننے کا موقع دیا۔ ساکرہ انیلا قاسمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ کی بے تحاشا مصروفیات ہیں اس کا اندازہ ہے ہمیں، اور اس میں آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا تفصیل سورہ قدر کی۔ اس چیز کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مدعو کیا، آپ نے موقع فراہم کیا۔ آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ بات سورہ قدر پر ہو رہی تھی، تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ ہمیں اب آگے سورہ قدر کے حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ہم نے گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ مقدماتی گفتگو کی قرآن کریم کے حوالے سے، اور ہم نے سورہ قدر کی کچھ بینیفٹس، اس کی فضیلت کو جانا، اور سورہ قدر کی پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے معنی و مفاہیم کو جاننے کی کوشش کی۔ تو آج بھی میں آغاز کروں گی پہلے تو سورہ قدر کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے، کہ اس کے کچھ بینیفٹس میں سننے والوں تک پہنچا سکوں۔ سورہ قدر جو کہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی، شب قدر میں نازل ہوئی، اور اس کو ویسے تو پورا سال پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن خاص طور سے رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے بینیفٹس کے حوالے سے کچھ روایات ہمیں ملتی ہیں جو ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، جس میں سے ایک روایت جو کہ 5ویں امام زین العابدین علیہ السلام سے، اللہم صل علی، مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی سحر کے وقت اور افطار کے وقت، یعنی سحری کرنے سے پہلے اور روزہ کھولنے سے پہلے اگر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، کہ جیسے کوئی انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے اترے اور شہید ہو جائے اور اپنے خون میں لت پت وہ پڑا ہو، تو جو اجر و ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے وہ صرف ایک مرتبہ سحر میں اور سحری کے وقت، اور ایک مرتبہ افطار کے وقت، صرف ایک مرتبہ تلاوت کرنے سے سورہ قدر کی یہ اجر و ثواب اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب جتنا اس شہید کے لیے لکھا جاتا ہے اتنا ہی اس انسان کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ اگر ہم سحری اور افطاری میں اگر ہم اس سے پہلے سورہ انزلنا پڑھ لیں تو وہ جو بیچ کا پیریڈ ہوتا ہے نا، کہ جو ہم پورا دن جو گزارتے ہیں روزے کی حالت میں، تو روایت میں ہے کہ وہ شخص جو سحر اور افطار میں یہ تلاوت کرتا ہے تو وہ پورا یہ والا ٹائم ایک مجاہد کی طرح اس وقت کو گزارتا ہے، یعنی جو ایک مجاہد کو جو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے وہ اجر و ثواب اس کے نامہ عمل میں درج کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو روایات میں ہمیں ملتا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، پانچویں امام سے، کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو میں کیا کروں، تو مولا نے اسے کہا کہ 2 چیزوں کا کثرت سے، جو کہا کہ اس کی تلاوت کرو اور اس کا ذکر کرو، کہ ایک سورہ قدر کو کثرت سے پڑھو اور ایک استغفار۔ تو جب تم یہ عمل کرو گے، سورہ قدر اور استغفار کو کثرت سے پڑھو گے، تو اس کے نتیجے میں ایک تو تمہارے گناہ جھڑتے رہیں گے، مطلب بخشے جاتے رہو گے، مغفرت نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ تمہارے غیب سے تمہارا قرض ادا ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک اور اس سلسلے میں روایت اسی سلسلے میں بتاؤں کہ کیونکہ ہم بینیفٹس پر بات کر رہے ہیں اور فضیلت اور بالکل عظمت کے بالکل حوالے سے بالکل۔ پہلے
تو میں چاہتی ہوں کہ جو خاص خاص جس کی بینیفٹس ہیں، کیونکہ اب ہم انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ کے بعد ایک اور ایپیسوڈ کریں گے اور یہ ہمارا یہ مکمل ہو جائے گا یہ موضوع. تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں آج اس کے اگلی ایپیسوڈ میں ہم صرف تفصیل پر ہی بات کریں، اور آج میں جتنے بھی ممکن ہے میں وہ بینیفٹس پہنچا دوں سننے والوں تک. تو بالکل. یہ ہمیں ملتا ہے روایت میں کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اگر سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے 10 مرتبہ 10 ٹائمز، تو وہ خود مشاہدہ کرے گا کہ کس طرح نعمتوں کا حصول اسے ہونے لگتا ہے، اور اللہ کس طرح رزق اس کو اللہ وہاں سے عطا ہونے لگتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا. تو یعنی اللہ. 3 چیزیں تو ان روایات سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ ایک تو یہ کہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے کو شہید کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کا غیب سے اس کا قرض ادا ہوتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی اسے ملتی ہے، اور اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا ہوتی ہے. اور اس کے اور ایک ہمیں یہ بھی حکم ہے نا کہ ہم جب قبرستان جائیں تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم ظاہر ہے کہ اپنے مرحومین کی زیارات کے لیے قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم جائیں عام دنوں میں بھی جب جائیں اور اس وقت ہم اگر اس کی قبر کی انگلی اس پہ انگلیاں گاڑ کے اگر ہم 7 مرتبہ بھی ایک روایت میں اور 11 مرتبہ بھی ہے، تو اگر اچھا. ہم یہ پڑھیں انا انزلنا تو وہ اس کی برزخ کی منزلوں کو آسانی اس میں ہوتی ہے، اس کے جو عذاب ہوتا ہے صاحب قبر پر وہ دور کیا جاتا ہے. اور جو ہم اس طرح جو ظاہر ہے وہ خواتین تو نہیں جاتی، مرد حضرات جاتے ہیں جب تشیع جنازہ میں اور تسلیم کے لیے جب قبرستان جاتے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں شریعت میں یہ بہت مستحب ہے کہ جب تفصیل ہو جاتی ہے پھر قبر پر پانی ڈالا جاتا ہے اور وہاں پہ کچھ دیر کھڑے ہو کر تلاوت کی جاتی ہے. تو اس وقت کے لیے یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ اس وقت اگر قبر پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں نا، وہ قبر جب گیلی ہوتی ہے پانی ڈال دیا جاتا ہے تو اس میں اپنی انگلیاں گاڑ کے جب 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے ہیں تو جب تک لکھا ہے روایت میں کہ جب تک وہ انگلیوں کے نشان باقی رہتے ہیں جب تک صاحب قبر پر عذاب نازل نہیں ہوتا. تو اچھا. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت بھی اور عام دنوں میں بھی جب ہم جائیں. اور یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں شاید آپ کو معلوم بھی ہو کہ ہم جو جاتے ہیں نا کہ زیادہ ثواب ہے کہ ہم جمعرات کے دن مرحومین کی قبور کی زیارت کے لیے جائیں. تو لیکن جو والدین کی قبور کی زیارت ہے نا اس کے لیے ہے کہ جمعے کے دن جائیں. تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہر جمعہ نہیں تو کوشش کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم جمعے کے دن اپنے والدین کے قبور پر جائیں زیارت کے لیے. کیونکہ ہم جب جمعے کے دن جا کر جب ہم سلام کرتے ہیں تو ہمارے والدین کی روحیں اس وقت قبر میں آتی ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتی ہیں. اور پھر اس وقت اگر ہم یہ انا انزلنا قبر پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح انگلیاں گاڑ کر اگر ہم پڑھتے ہیں تو ان کی برزخ کی منزلیں ڈیفینیٹلی آسان ہو جاتی صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں میرا ایک سوال میرے دماغ میں جنریٹ ہوا ہے، مجھ کو پلیز کلیئر ہیں. کر دیجیے. تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ افطار کے ٹائم پہ اور سحری کے ٹائم پہ اگر ایک دفعہ آپ سورہ انا انزلنا پڑھیں گے تو شہادت کا ثواب مل رہا ہے آپ کو. ایک بالکل. شہادت کا وہ اور ایک شہادت کا مطلب جو ثواب ایک شہید کو جو راہ خدا میں محمد والے محمد کی محبت میں یعنی رسول اللہ خدا علیہ وسلم کے کہنے پر وہ اگر میدان جنگ میں جاتا ہے تو پھر اس کا جو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اس کے برابر اجر و ثواب اس سورہ قدر کے پڑھنے والے کو بھی ملتا ہے سحر اور افطار. صحیح ہے. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کو پریکٹیکلی یوں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار شخص مطلب معمولی گناہ ہم جو جن کو ہم چھوٹا روزمرہ کے گناہ ہیں جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بے حجاب ہے یا کوئی گانے سنتا ہے یا کوئی بھی نارمل لائف کے جو ہمارے اب چینل میں روٹین والے گناہ گناہ صغیرہ. ہاں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو کہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں بعد میں جا کے. تو اب اگر ہم اگر اس وہ کی اصرار کرتے رہیں گے نا، یہ دیکھیں یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ اگر ہم گناہ صغیرہ پر اصرار کرتے رہیں اسے ریپیٹ کرتے رہیں تو وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہو اور اگر جاتے ہیں گناہ کبیرہ کو بھی اگر ہم سے سرزد ہو گیا اور ہم اس پر استغفار طلب کرتے ہیں تو وہ بھی بخش دیا جاتا ہے. لیکن اگر تکرار ہے اصرار ہے تو وہ گناہ صغیرہ ایک دن ایسا ہوتا ہے گناہ کبیرہ میں بدل دیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر ایسا کوئی شخص
تلاوت کر رہا ہے سحر کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی، وضو کے وقت بھی، وہ ایسی کیا تبدیلی محسوس کرے گا اس کے بھائی اس میں جب وہ اس کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کو اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے، مگر اس کی کوئی روٹین آف لائف چینج ہونی شروع ہوگی یا نہیں اچھا، ہوگی؟ ہاں، بہت بہت اچھا سوال ہے، بہت ویلڈ ہے، بہت اچھا سوال ہے. تو بلکہ مجھے اسی لیے مزہ آ رہا ہے پروگرام کرنے میں کہ جب میری بات سے کوئی کوشچن جنریٹ کرتی ہیں آپ تو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بہت سارے ذہن کے دریچے کھلتے ہیں نا. تو دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ تبدیلی کے ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہمارے یہ بالکل گناہ exactly. بخشے جا رہے ہیں. اور تو اس کے لیے ایک بہت آسان سا جو احمد علیہ السلام سے ہی ہمیں یہ ایک رول بتا دیا گیا، ایک کہ دیکھیں جس طرح سے ہم وہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا حج قبول ہوا نہیں ہوا، ہماری زیارت قبول ہوئی نہیں ہوئی، ہماری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی. تو اگر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ جیسے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے پیریڈ میں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہی ہوں، گناہ پر شیطان آمادہ کر رہا ہے، نفس آمادہ کر رہا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجر و ثواب مجھے عطا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ مجھے یہ توفیق دے رہا ہے. اور ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہتی ہوں جو میرے سننے والوں کو رٹا ہوتا ہے کہ جب ہماری جانب سے صرف خلوص اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے پھر توفیق خود بخود اس کی بارگاہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے کسی سورے کی تلاوت ہو، چاہے کوئی بھی ہم عبادت انجام دے رہے ہیں، اگر اس میں اخلاص ہے تو ہم خود بخود یہ اللہ کا نظام ہے کہ پھر اللہ خود ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ ہم ایک قدم اللہ کی جانب بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم بڑھ کر ہماری جانب آ جاتا ہے. تو وہ صرف خلوص نیت پر ڈپینڈ کرتا ٹھیک ہے، اب میرا دوسرا سوال ہے یہاں، اسی ہے. آپ کی بات سے نکال رہی ہوں ہوں، کہ اب ہم نے جو ہے وہ لے لیا، یہ ثواب ہمیں مل گیا، مثال کے طور پہ ایک بہت پرفیکٹ دن گزرا بنا گناہ کے، ہم نے یہ ثواب لے لیا، سحر کا بھی ہمیں ثواب مل گیا، افطار کا بھی مل گیا، وضو کا بھی مل گیا، 3 ثواب بڑے بڑے بہت بڑے بڑے ہمارے پاس جمع ہوئے ہمارے اکاؤنٹ میں. نیکسٹ ڈے ہم نے کوئی دل ہٹا ہوا تھا یا کیا تھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت سے دل ہٹ جاتا ہے یا دل غمگین ہوتا ہے، آدمی ہٹ جاتا ہے روٹین سے. مثال کے طور پہ کسی نے میوزک سن لیا یا کسی نے ایسا کوئی کام کر لیا یا کچھ ہوا، مطلب ایک روٹین آف لائف سے ہٹ کے کا کیا، تو کیا جو اس کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب آیا ہے وہ اچھا رہے گا یا وہ ختم کر دیا جائے گا؟ اچھا دیکھو اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ جیسے لا الہ الا اللہ، ہمیں پتہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جنت میں ہمارے نام سے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، صرف ایک دفعہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے. لا تو الہ الا کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو دن میں 1000 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، بڑا آسان ہے، چھوٹا سا تو ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اللہ. تو ہمارے تو پتہ نہیں کتنے باغات لگ گئے ہوں گے جنت میں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ بشرطے کہ پھر تم گناہوں کی آگ بھیج کر اسے جلانا، گناہوں تم کی گناہوں آگ کی میں، آگ بھیج کر اسے او تو لیکن جلانا یہ تھا. تو بہت ہی سمپل جواب دے دیا آپ نے یہاں پر، یعنی کہ ہم ہے جو نا؟ چیز گین کر رہے ہیں وہ چیز ہم دوسری عمل سے ختم کر رہے ہیں. ہاں ہاں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ثواب تو مسلسل مل رہا ہے، مسلسل اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اتنا اجر کثیر رمضان المبارک میں عطا کر رہے ہیں، مگر یہ کہیں تو اسے جلا تو یہ نہیں رہے تو ہیں. دماغ کے اوپر بن جائے گی، یہ تو بہت ہی ٹینشن والی بات ہے کہ ہاں ہماری تیزی میں وہ چیزیں بھی ختم ہو رہی ہیں پھر. دیکھو پتہ کیا ہے کہ ختم تو ظاہر ہے اوبیسلی جب ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن میں نے پہلی ایپیسوڈ میں میرے خیال سے ہماری اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کہ جو ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنا جو یہ کثیر اجر ہمیں عطا کیا جاتا ہے نا کہ ہمارے سارے گناہ دھل گئے. ایک سورہ قدر پڑھنے سے ہم ایسے ہو گئے کہ جیسے ہم ابھی ماں کے بالکل بطن سے پیدا ہوئے. تو میں نے یہ کہا تھا نا یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی چیز سے وہ اپنے بندوں سے کیونکہ اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، تو وہ جو ختم کر دیتا ہے نا کہ ایک چیز سے. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ صرف وہ گناہ ہیں کہ جو ہمارے اور اللہ کے معاملات ہیں، یعنی حجاب نہ کرنا یا میوزک سن لینا یا واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا. لیکن بندوں کے حقوق، بندوں کے اوپر جو ہم ظلم کرتے ہیں وہ کچھ بھی پڑھ لیں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا
وہ معاف نہیں کیے جاتے. تو یہ اللہ کے اور بندے کے معاملات ہیں. اگر اللہ نے کہا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز سے میں تمہارے گناہ اس طرح مٹا دوں گا جیسے تم ابھی تو نیو بورن بیبی کے طور پہ آئے. بھائی تو یہ تو میجورٹی ساری پھنس گئی نا، کہ بندوں کے گناہ بھی ہو رہے ہیں. ہم کیونکہ دیکھیے آپ پرفیکٹ لائف تو نہیں گزار سکتے. آج ابھی ہم باتیں کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے تو میں یہ بول رہی تھی کہ یہ تو حضرت حابیل اور بابیل کے درمیان میں بھی نہیں بنی آپس کے اندر. بات تو تھی کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی سے وہ جیلسی میں آ جاتی ہے. دیکھیں ہم پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، یہ تو بالکل امپاسبل بات ہے نا. کوئی بھی انسان چاہے جتنا بڑا دعویٰ کر لے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ اس منزل پر آ سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں میں سوائے مولا کائنات کے اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا دنیا سے جاتے ہوئے کہ فزت برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. اسی بالکل. لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ظاہر ہے کہ ہم بار بار اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے obviously اپنے نفس کی تربیت کرنی ہوتی ہے نا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ دار اختیار ہے. یہاں اللہ نے جبرن کچھ بھی ہم سے نہیں کروانا. اللہ نے ہمیں عقل دی، انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں اختیار بھی دیا، ہمیں عقل بھی دی. اس کے بعد یہ ہماری چوائس ہے. اگر ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا کہ نہیں تم نے نیکی کے ہی راستے پہ چلنا ہے. فطرت میں رکھا نا کہ ہمارے نفس میں فسق و فجور بھی رکھا اور تقویٰ بھی رکھا، دونوں چیزیں شامل ہیں. تو انسان ظاہر ہے کہ فسق و فجور کے راستے پر بھی چلا جاتا ہے نفس کی گمراہی سے. لیکن کرنا کیا ہے اصل میں؟ کامیابی کیا ہے کہ نفس کی تربیت کرنا. اور رمضان کا مہینہ اسی نفس کی تربیت کا نام ہے. کیونکہ جب ہم حلال چیزوں سے خود کو روک سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر، تو پھر باقی سال میں ہم حرام سے کیسے نہیں روک سکتے؟ بالکل ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت مشکل ہے ہمیں کسی. مشکل ہے. دیکھو اگر مشکل نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رکھا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت شیطان کو جلا کے خاک کیوں نہیں کر دیا؟ جب شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، وہ تو مالک تھا نا، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر تھا. اس نے بالکل کیوں شیطان کو چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ ہمارا مقصد ہمارا امتحان تھا. یہ دنیا دار امتحان ہے یہاں. اور وہی جو میں کہتی ہوں اکثر کہ لیسا للانسان الا ما سعی. انسان جو قرآن کی آیت ہے کہ انسان کچھ نہیں ہے سوائے اپنی کوشش کی. تو انسان کا کام ہے صرف خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرنا. آگے جتنی انسان اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں، یعنی جو میں اس طرح اس بات کو سمجھاتی ہوں کہ جو نیکی کے راستے میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے. اور جو برائی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر برائی کے راستے آسان کرتا ہے، جسے ہم دوسرے لفظوں میں رسی دراز کرنا کہتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. چلیں آئی اب ہوپ آپ کہ کے کلیئر بتائیں. ہو گیا ہوگا. بالکل بالکل کلیئر ہوا، لیکن یہ کہ اور زیادہ مشکل لگنے لگا سین سارا. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، آگے تفسیر کی طرف آ جائیے. بالکل اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں یہ اس کو درک کیا اور اسے سمجھا، اس کے معنی و مفاہیم کو کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے اسے شب قدر میں اتارا یعنی قرآن کو. اور پھر اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی تھی. تو آج ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. تو یہاں جو ادراک کا لفظ ہے نا، یہ اس کی روٹ میننگ ہے کہ آپ کسی دریا میں یا سمندر میں اس کی تہ میں اس کی گہرائی میں جا کر اگر کسی چیز کو کھینچ کر باہر لے آئیں تو وہ اس کی روٹ میننگ ہے دراکا کی. اور اس کے علاوہ جو دراکا ہے نا، اس کی ایک یہ ہے اور ایک ہے دریا. تو دریا جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے اس کا کہ کسی چیز کو گہرائی میں جا کر سمجھنا. تو یہ جو ہے نا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو میں نے کہا پہلے میں دراکا کی جو روٹ ورڈ ہے وہ میں سمجھا دوں کہ کیا ہے. تو یہاں جو ہم اس کو جو سمجھیں گے نا اس طرح کہ یہاں دریا جو روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے کہ گہرائی میں جا کے تم کے سمجھنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں کہہ رہے ہیں، شب قدر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے. یعنی کوئی انسان کتنا علم کے سمندر میں غوطے لگا لے لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ شب قدر کو درک کر لے. اور یہ جو قدر ہے نا اس کے جو ہے وہ
ایک معنی تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ قدر کا کہ تقدیر یا مقدر جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی جو قدر کا ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقام اور منزلت کو پہچاننا، یعنی کسی چیز کا بہت ہائی اس کا مقام ہونا اور اس کی منزلت جو ہے وہ اور دوسرا تقدیر، یعنی یہ تقدیر سازی کی رات ہے کہ اس میں جو ہے ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں اس کے معنی ہے، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ قدرہ کا کہ کسی جگہ کا تنگ ہو جانا، بھر جانا یا پر ہو جانا یا ٹائٹ ہو جانا، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ قدرہ۔ تو اس میں تینوں، اس والی جو سورہ ہے نازلہ، اس میں تینوں معنی سما جاتے ہیں، یعنی یہ والے بھی کہ قدر و منزلت کو پہچاننے والی بات بھی کہ ایک بہت ہائی مقام ہے، بہت منزلت والی رات ہے جسے سمجھنا آسان نہیں ہے۔ جس طرح خدا کی قدر و منزلت کو سمجھنا آسان نہیں ہے، وہی سملیرٹی یہاں پر ہے، اسی طرح شب قدر کا بھی وہ مقام اور منزلت ہے کہ اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسرا جو اس کا معنی کہ تقدیر، تو ظاہر ہے کہ اس رات میں تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، پورے سال کے لیے ہمارا رزق اور ہر چیز اس رات میں مقرر کی جاتی ہے۔ اور جو تیسرے معنی میں نے اس کے آپ کو بیان کیے نا کہ بھر جانا، پر ہو جانا، تو وہ اس معنی میں استعمال ہوا یہاں پہ کہ جو شب قدر ہے، جو یہ رات ہے نا، تو اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے آسمان سے، اتنے ملائکہ اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی ہے، یعنی زمین پہ کہیں جگہ باقی نہیں رہتی، پوری زمین اس طرح سے اس کے ذریعے پر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تو قدرہ کے معنی جو ہمیں ملتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم دیکھیں مزید تحقیق کرتے نا، تو قدرہ کے ایک اور معنی ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ کیا قدرہ کے معنی ہمیں ملتے ہیں کہ اندازہ، یا کسی کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق دینا، ایک اندازے کے مطابق دینا، تو ایک مقررہ ایک اس کے مقدار کے مطابق دینا، تو یہ بھی ہمیں اس کے معنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر دیکھیں تو سورہ الحجر کی آیت نمبر 21 میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ کہ پروردگار عالم کی ارشاد فرما رہے اس میں کہ ہرگز ہم نے نہیں اتارے، لیکن ہمارے پاس کئی خزانے ہیں اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک اندازے کے مطابق۔ تو اس یہ جو ہے نا یہاں پہ بھی دیکھیں قدرہ کا لفظ ہے نا، بے قدر معلوم، تو اس یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا جو شب قدر کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس میں اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا، جب اپنے خزانوں میں سے جب اتارتا ہے زمین پر، تو اپنے حساب سے اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، مگر وہ جب دیکھتا ہے کہ کب کس وقت پہ کیا مجھے اپنے خزانے میں سے دینا ہے، تو ایک اندازہ ہے اس کا جو وہ اس کے مطابق اتارتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یعنی انسان پہلے لکڑی پر وہ کرتا تھا، لکڑی پہ آگ جلاتا تھا اور کھانا پکاتا تھا، جو بھی کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، ضرورت بڑھتی گئی، تو پھر اس کی جگہ ظاہر ہے کہ وہ پیٹرولیم اور یہ کوئلہ اور یہ چیزیں آ گئی، پھر گیس آ گئی، تو وہ تو یہ سب اللہ کے خزانے ہیں نا جو وہ آہستہ آہستہ مطلب اپنے بندوں پر اتارتا رہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے سواری پہلے انسان جانوروں پہ کرتا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور گاڑی اور جہاز، تو یہ بھی ترقی ہوتی رہی، اللہ اپنے خزانے اتارتا رہا۔ تو یہ جو ایتھیسٹ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں، جو فیملی پلاننگ کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک سے اور دو بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، وسائل کم ہے ہمارے پاس اور قحط پڑ جائے گا اور رزق کم ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، کہاں سے کھلائیں گے؟ تو میں کہتی ہوں تم ہوتے کون ہو کھلانے والے؟ رازق تو اللہ ہے۔ وہی زمین جو پہلے اگر 2 من غلہ پیدا کرتی تھی، وہ زمین اب 100 من غلہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے ان خزانوں کو کھولتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے ویسے ویسے اللہ ان خزانوں کو اپنے بندوں کے لیے بھیجتا چلا جاتا ہے، تو اس کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اس کی مثال ایک اور میں یہ لفظ آپ کو بتاؤں قرآن کریم کی ہی روشنی میں، کہ جو سورہ طلاق کی آیت ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،
کہ جو اہل تقویٰ ہیں، جو متقین ہیں، اللہ ان کے لیے وہاں سے راستوں کو کھولتا ہے کہ جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایگزٹ بے ہوتا شک نہیں بے ہے شک بے اللہ شک. وہاں ایگزٹ بنا دیتا ہے، اور وَيَرْزُقْهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں ان کا گمان نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی وہی لفظ آ گیا نا، قدرا، کہ بے شک اللہ اپنے اندازے کے مطابق عطا کرتا ہے. تو جو اس کا اندازہ، اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک یعنی اندازہ مقرر کر رکھا یعنی قدرہ کے مطلب ہوئے اللہ اپنی مرضی اپنے اندازے سے دیتا ہے، اس کے خزانے میں کسی ہے. چیز ہاں کی کمی دیکھیں، ہاں شب قدر میں نا، جو دیکھیں یہ آپ نے مجھے اب ذہن میں آیا کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ شب برات میں بھی اللہ نہیں. مطلب بالکل بالکل تقدیر بالکل. لکھتا ہے اور مقدر لکھتا ہے. تو یہ ہمیں بس یہاں میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے اور کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کہ شب قدر، شب برات میں تقدیر لکھی جانے والی رات ہے، وہ ہماری تقدیر لکھ دیتا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں شب برات سے پھر شب قدر تک کا ایک وقفہ ملتا ہے، ایک مہلت دیتا ہے کہ وہاں پہ فائنل ڈیسیژن نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک اتنا لمبا ایک ہمیں یہ پیریڈ ملتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے صبر کے ذریعے، اپنے شکر کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے ہم پھر سے تقدیر جو ہے اس میں ہم ترمیم کروا سکتے ہیں، کہ جو لکھ دی گئی ہے وہ پھر سے اس میں دیکھیں، ترمیم کر دی جاتی ہے. اچھا اب میرا یہاں ایک سوال ہے آپ سے، میں آپ کو بیچ میں روک رہی ہوں، ہوں بہت معذرت. ہوں سوال اسی پوائنٹ پہ جنریٹ ہو رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شب قدر نہیں مناتے، بہت سارے لوگ شب قدر نہیں مناتے، وہ سو جاتے ہیں ریگولر، یا وہ اعمال نہیں کرتے، یا اس کو اس طریقے سے نہیں لیتے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ شب برات کے اعمال بھی نہیں کرتے، ہوں. وہ مطلب اس کو ریگولر لے لیتے ہیں کہ بس صحیح ہے، ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ. اس کو ہم اس یہ طرح دیکھ رہے کرتے ہیں، ہیں کہ اس کی ہم اہمیت کو نہیں سمجھتے. ایک منٹ، اب ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یار اس نے اعمال نہیں کیے تھے اور اس کا پروموشن بھی ہو گیا، اس کو ساری نعمتیں بھی مل رہی ہیں، اور بہت ہمارا ہی اچھا جو سوال. پوری رات جاگے تھے، ہاں ہمارا پورا جو ہے وہ ہمارا حساب ذرا سخت ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ذرا ہوں. زیادہ کٹھن بہت ہی مراحل اچھا، بہت ہی اچھا سوال ہے، جس کا جواب دینے میں مجھے مزہ آئے گا. کہ دیکھیں، ایک میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو امتحان یا آزمائش، یہ جو چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہے نا، تو دیکھیں یہ آتی ہے اسی وقت کہ جب اللہ ہماری پروموشن چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہمیشہ ہمیشہ، آج ہی تک آپ سے یہی بات کسی سے ہو رہی تھی تو، اور آپ نے یہی سوال بھی کر لیا کہ اس کو ہمیشہ کسی بھی امتحان کو، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور مصیبت کی شکل میں ہو، تکلیف کی شکل میں ہو، تو چاہے مینٹلی تکلیف ہو، فزیکلی تکلیف ہو، اس کو ہمیشہ جو اللہ کی طرف سے اگر ہے تو اسے ہمیشہ بلیسنگ سمجھنا چاہیے. کبھی سزا نہ تصور کرے، کیونکہ اگر سزا کی بھی، اگر اللہ سزا بھی دے رہا ہے نا، تب بھی بلیسنگ ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے. جب ایک رات کا بخار اگر ہمارے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں درخت سے پتے جھڑتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جو اگر مسلسل کوئی تکلیف اور آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں تو وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ یا تو اگر ہمارے اتنے گناہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہمیں کوئی پروموشن دینا چاہ رہا ہے، کوئی اعلیٰ مقام عطا کرنا چاہ رہا ہے. ادروائز اگر ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے تو وہ گناہوں کو جھاڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے تو پوری رات اتنے اعمال کیے تھے تو ہم تو سختیوں سے گزر رہے ہیں، اور جو پوری رات پڑھ کے سوتے رہے یا فلمیں دیکھتے رہے تو ان کی تو زندگی میں بڑی آسانیاں ہیں. تو اس کو ایک بات گرہ میں باندھ لیں آج کے اس پروگرام میں، اور سننے والے بھی، کہ یہ سمجھ لیں کہ الارمنگ سچویشن یہ نہیں ہے کہ جو ہم عبادت کر کے اللہ کے راستے پر چل کے ہم اگر تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ بلیسنگ ہے. الارمنگ سچویشن وہ ہے کہ جب ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، اور اللہ نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے الارمنگ سچویشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور ایک دن آپ کی پکڑ بہت سخت ہونے والی ہے، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ اللہ. آئی ہوپ کہ کلیئر ہو. بالکل بالکل کلیئر ہوا، بالکل کلیئر ہوا. بس یہ ہے
کہ زندگی ہر اور ہاں قدر پہ یہ جو پریشان ہے نا، دیکھو دیکھیں جو نہیں کرتے نا امال، اور جو نہیں، تو وہ اس رات کی عظمت کو اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے ہیں بیسیکلی. وہ ایک سرسری طور پر سمجھتے ہیں کہ بس ہاں ایک سطحی سی بات ہے کہ شب قدر آتی ہے ہر سال، اب تھوڑے سے بس وہ کر لیں گے جو نمازیں جو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنی ہے، بس وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد سو جائیں گے، بس ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا. تو وہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت نہیں جانتے، تو وہ اسے اس طرح درک نہیں کرتے. جیسے وہی بات ہے نا جو میں نے ابھی کہا کہ جتنی اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق دینا. تو ایک گلاس، ایک ظرف، ایک برتن، اس میں جتنی جگہ ہوتی ہے نا اتنا ہی تو آپ پانی ڈال سکتی نا، اس سے زیادہ ڈالیں گی تو باہر چھلک کے گرنے لگے گا. تو جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ اس رات میں اتنا درک کر لیتا ہے، اتنا کسب کر لیتا ہے، کما لیتا ہے، اور پورے سال کے لیے اپنا رزق لکھوا لیتا ہے، اور ساری وہ چیزیں جو آسانیاں جو آخرت کی بھی زیادہ رائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلے سال کی شب قدر ہمیں نصیب ہوگی کہ نہیں نصیب ہوگی. اچھا ایک سوال یہاں پہ میرا اور ہے. اب جیسے جیسے آپ مجھ سے بتا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں ہمارے ناظرین کو، تو میں بالکل اپنے ذہن کو اس طرف لے کے چل رہی ہوں کہ کیا کیا سوال جنریٹ ہو سکتے ہیں ہماری. اور یہ کام علم کے ہی ہے، ظاہر سوال میرا علم کم ہے تو میں آپ سے ضرور اس کو پوچھوں گی، جانوں گی. تو اب میرا سوال یہاں پہ ایک اور یہ ہے کہ امام آئے اتنے سارے، یعنی 11 امام آئے ہماری دنیا میں. اس وقت ہمارے جو امام حیات ہیں، 12ویں امام علیہ السلام، وہ ہمیں نہیں ملے ابھی، یعنی کہ وہ غیبت میں ہے، ہمیں جانتے ہیں، ہمارا نام اعمال ان تک آتا ہے، سب کچھ ہے. 11 امام آئے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا سب سے بڑا دور گزرا ہے تعلیم دینے کا اور چیزیں بتانے کا، روایات بتانے کا، ایون واقع کربلا بتانے کا، ہر چیز. مجھے یہ بتائیں کہ امام نے ایگزیکٹلی کیوں نہیں بتایا کہ شب قدر کی رات ایگزیکٹلی یہ رات ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کہا گیا کہ 10 راتوں میں جو آخری 10 راتیں ہیں، طاق راتیں، ان میں سے تلاش کرو. تو اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ اتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ ایک مقصد تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے جو بھی ہم بینیفٹس لے سکتے ہیں عبادت کی، کیونکہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عام دنوں میں جو ایک نیکی کا ایک ہی اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں 70 گنا بڑھا کے دیا جاتا ہے. تو بالکل. ہم وہ ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں. اگر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ بس یہ ایک رات ہے اور بس اس رات میں تم جو عبادت کرو گے تم نے شب قدر کو پا لیا، تو پھر کون ہوتا ہے ایسا؟ آپ مجھے بتائیں جو 10 راتوں میں جاتا ہے اور 10 راتوں میں عبادت کرتا ہے. اگر ایک رات بالکل فکس مقرر کر دی جاتی، ٹھیک ہے نا. اور میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ شب قدر ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات ہے. ایک ہی رات ہے، تو مولا بتا دیتے ہمیں کہ بھئی یہ ہے، یہ ایک رات ہے تمہاری شب قدر. تو دیکھیں زیادہ تر تو زیادہ جو روایات ہمیں ملتے ہیں وہ 23ویں شب جو ہے اس کو یہ بالکل. ہے کہ 23ویں شب سب سے زیادہ یہ ہے کہ، اور لیکن ہمارے یہاں جو ہمارے مطلب ائمہ کے اکارڈنگ 19ویں 21ویں اور 23ویں یہ 3 راتیں ہمیں بتا دی گئی. تو 3 راتیں عبادت کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا کہ 3 راتیں عبادت کر لی جائے. تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو واجب نماز بھی اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اگر ایک رات بتا دی جاتی تو ہم تین بالکل. رات آپ سے ہم دیکھیں، میں اپنے ذہن سے سوال کر رہی ہوں اس وقت، میں اسٹوڈینٹس کے اس سے سوال کر رہی ہوں. ہمیں 3 راتیں مل گئی، مگر میں ایک اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آمادہ کر رہی ہوں عبادت کے لیے کہ آج ایک بہت بڑی رات آ گئی ہے اور مجھے یہ کرنا ہے. اچھا وہ کیفیت ہوتی ہے، اگر آپ نوٹ کریں، if I'm not wrong، ایک کیفیت انسان کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ مجھے بہت ہی خشوع کے ساتھ عبادت کرنی ہے. اب اگر وہ 19ویں شب قدر والی وہ ساری کیفیت آ گئی آپ کی اور وہ 23ویں میں نہیں آئی آپ کو، پھر تو دیکھیں یہ اس میں ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے راز ہیں. اگر پھر وہی سوال آتا ہے کہ اللہ میاں نے سیدھا سیدھا کیوں نہیں لکھ دیا قرآن میں کہ یہ ائمہ کے نام قرآن میں لکھ دیتا، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہمیں اس کی گواہی ہم بہت آسانی، مطلب کوئی امتحان ہی نہیں ہوتا، پھر تو فرقہ ہی نہیں بنتے. لیکن یہ امتحان کی جگہ ہے نا دنیا. تو اسی لیے جو اگر ہم 3 راتوں میں بھی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کر لیں تو تینوں راتوں میں ہم پر وہ کیفیت طاری ہو جائے. ہماری نیت میں اخلاص کتنا ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ ہم وہ عبادت کریں گے تو رمضان المبارک کا تو ایک ایک پل وہ ہے کہ جس میں
रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। तो शब कद्र जो किसी एक रात में है, लेकिन ताक रातों में, सारी ताक रातों में इबादत का हुक्म दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि खुदा चाहता है कि हमारे नामे अमल में ज्यादा से ज्यादा अजर कसीर हम हासिल कर लें, वरना हम जिन रातों के लिए हमें कहा गया तीनों में हम वही एहतमाम क्यों ना करें कि अगर हमें पता है कि हाँ 19वीं में भी हो सकती है, 21वीं में भी हो सकती है और 23वीं में भी हो सकती है, तो हम तीनों रातों में उसी खुलूस के साथ, उसी खुशू खुशू के साथ इबादत करें। तो मैं कहती हूँ अगर 23 के आगे हम 25वीं रात में भी अगर वही खुशू खुशू होगा तो कैफियत हम पे तब भी वही, क्योंकि हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत हो जाएगा। वो और बनाना, कनेक्शन बिल्कुल रमजान के बनाना भी पड़ता अलावा भी अगर हम जब भी हम खुशू खुशू के साथ मुसल्ले पर खुलूस नियत के साथ आएंगे तो कैफियत तारी होने का सवाल इससे नहीं है कि शबे कद्र इस रात में कैफियत तारी होने का सवाल ये कि हमारा कनेक्शन कितना मजबूत है उस लम्हे में अल्लाह के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बड़ी काम की गुफ्तगू हमने तफसीर के अलावा भी आपसे की है, जो बल्कि काम की ज्यादा की है इस वक्त। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी थी, क्योंकि शब कदर भी आएगी और ये सारे सवाल हम सबके जहनों में होते हैं कि फलाने को तो प्रमोशन भी मिल रहा, उसने गाड़ी भी ले ली, उसने घर भी ले लिया, उसको तो मैंने कभी इबादत करते नहीं देखा, वो तो एक रेगुलर लाइफ जी रहा है, मैं जो पूरा एहतमाम करता हूँ वो मेरी मुश्किलें ज्यादा हैं, ये है वो है। तो ये सारे सवालात मेरा ख्याल है बहुत जरूरी थे और उनका बहुत ही खूबसूरत आपने हमें जवाब दिया है। तो मैं ये चाह रही थी कि अब हम प्रोग्राम को यहाँ पे इख्तिताम करें, ताकि अब जो नेक्स्ट हम करेंगे प्रोग्राम उसमें फिर हम तफसीर की तरफ तफसीर से हाँ, जाएंगे। आज हमने वो सारे शक व शुबहात जो जो दिल में डाउट सवाल हमारे उठते जहनों हैं, में आ जाते हैं। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा सा एक गया हमारा ये पूरा सेशन। आपने बहुत ही खूबसूरती से और तहम्मुल से जो है वो मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। मैं आपकी पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, मैं यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करना चाहूंगी और इंशाल्लाह इसके के बाद हम अगली एपिसोड करेंगे दोबारा, और उसमें हम सूरह कदर की तफसीर आखिरी मराइल में लेके आएंगे और जानेंगे कि क्या क्या परवरदिगार आलम के पैगामात हैं जो हमें समझने चाहिए और हमें समझाएंगी हमारी बहुत बेहतरीन स्कॉलर अनीला काजमी साहिबा। और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। और इसी के साथ ही प्रोग्राम का अख्तिताम करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पयामे कुरान से बतूल ज़हरा को अल्लाह हाफिज। रमजान रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है